السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ محترم حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کو معلوم کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد ہدیٰ میں ہم سب جمع ہوتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو جانیں اور آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اس عظیم مقصد سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی مکمل اطاعت کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے مکی زندگی کا جو سری دور تھا دعوت کا، تو دعوت کا جو سری مرحلہ ہے، اس مرحلے میں جو اہم واقعات رونما ہوئے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے گزشتہ ہفتہ ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں خصوصاً عشرہ مبشرہ جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں وہ کون سے 6 صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے؟ الحمدللہ سوال کیا گیا، خواتین کی جانب سے صحیح جواب موصول ہوا۔ انشاءاللہ درس کے آخر میں انعام جو ہے دیا جائے گا۔ اب گفتگو کے آغاز سے قبل ایک اور سوال، گزشتہ درس سے متعلق ایک سوال آپ تمام کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب درس کے ختم ہونے پر ہم آپ سے طلب کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 لوگوں نے اپنے اسلام کو کھلم کھلا ظاہر کیا۔ 7 وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو جو ہے ظاہر کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا؟ وہ 7 لوگوں کے نام آپ بتائیں گے انشاءاللہ جو ہے درس کے آخر میں، اور خواتین کے لیے وہاں پر کاغذ اور جو ہے پیپر قلم مطلب پین کا بھی انتظام ہے، تو لہذا جو جواب دینا چاہتے ہیں خواتین میں سے تو وہ کاغذ کو لیں اور ان 7 لوگوں کے نام لکھ کر یہاں پر جو ہے حوالہ کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مدثر کی آیات کریمہ نازل ہوئیں تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کو، یعنی دین کی دعوت کو آپ امت تک پہنچانا اور اسے عام کرنا شروع کر دیا۔ خاص کر جو ابتدائی جو 3 سال کا جو مرحلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں صرف ان تک دعوت دینے کی آپ نے کوشش کی جن کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، دوستی تھی، رشتہ داری تھی۔ ان لوگوں کو چھپ چھپ کر اللہ کے نبی نے دعوت دی، اور الحمدللہ اس 3 سال کی مختصر سی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش تھی، اس کوشش کے نتیجے میں الحمدللہ صحابہ کی ایک تعداد، لوگوں کی ایک تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ تقریباً 40 سے 50 صحابہ الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، بڑی آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں۔ ایسا نہیں کہ جب آپ نے کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دی اسی وقت صحابہ پر آزمائشیں آئیں، اس وقت صحابہ اور صحابیات پر کٹھن مراحل آئے، لیکن اس سے پہلے جو یہ سری جو دعوت کا مرحلہ ہے، تو اس مرحلے میں بھی مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں۔ جیسا کہ اہل علم نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ جو امیہ کے غلام تھے، ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، یہ اسلام کا جانی دشمن، کافروں کا سرغنہ امیہ
حضرت ابو فکیہہ کو تکلیف دینا شروع کرتا ہے. جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی اور جلتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتا تھا، اسی طرح ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ کو یہ امیہ تکلیف دینا شروع کر دیا، اور عرب کی چلچلاتی دھوپ میں آپ کو اس تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیتا. اور امیہ کے فرزند جن کا نام صفوان ہے، جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، عظیم صحابی ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے سے قبل انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کو تکلیف دی، تو ان میں ابو فکیہہ بھی ہیں. تو صفوان آتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو صفوان نے پوچھا حضرت ابو فکیہہ سے، بتاؤ اے ابو فکیہہ، کیا میرے باپ ہی تمہارے معبود ہیں نا؟ میرے باپ ہی تمہارے خدا ہیں نا؟ تو ابو فکیہہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے باپ امیہ میرے خدا نہیں، بلکہ میرا معبود تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، جو اس کائنات کو چلانے والا ہے. تو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی سنن میں نقل کیا، اور ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ نے صفوان کو جواب دیا کہ تمہارا باپ میرا خدا اور معبود نہیں، میرا معبود تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو ہر چیز کا خالق و مدبر ہے اور رازق ہے، وہی میرا معبود ہے. یہ حضرت ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ نے صفوان سے کہا. تو صفوان مزید یہ بات سننے کے بعد اور تکلیفیں دینا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ادھر ہوتا ہے. بڑے رقیق القلب انسان تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بڑا نرم دل تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. سامنے والے اگر تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ آپ سے دیکھا نہ جاتا، بالفور پریشان ہو جاتے اور سامنے والے کو تکلیف سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے. ایک طرف بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے غلامی سے آزاد کیا، تو دوسری جانب ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کرانا چاہتے تھے. امیہ سے گفتگو کرتے ہیں، اور جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے آزاد کیا، اسی طرح ابو فکیہہ کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آزاد کرتے ہیں. دوستو، تو ابتدائی دور میں ایک طرف آل یاسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاسر کے خاندان والوں پر سے گزرتے، یہ عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ بنت خباب. ہم نے کہا تھا سمیہ بنت خباب ابو جہل نے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اس قدر ستاتا، پریشان کرتا سمیہ رضی اللہ عنہا کو کہ آخر کار اس بدبخت ابو جہل نے جس کی کنیت ابو الحکم تھی، اس ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ پر نیزے کے ذریعے وار کرتا ہے. تڑپ کر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہیں. اسلام کی راہ میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان کا نذرانہ خواتین میں پیش کیا تو یہ سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا ہیں. دوستو، بلال رضی اللہ عنہ پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں. اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ سابقین اولین، پہلے جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، انہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے. آپ ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں دوستو، بالعموم صحابہ اور صحابیات اللہ کے نبی کی پر اور آپ کی سنتوں پر قربان ہونے والے یہ صحابہ، لیکن ابتدائی دور میں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، ایک غیر معمولی جذبہ ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق تھا. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ عمار رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جو دیگر لوگ جو ابتدا میں داخل ہوتے ہیں اسلام میں، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق تھا. ان میں سر فہرست آپ بلال رضی اللہ عنہ کو ذکر کر سکتے ہیں. آپ ہجرت سے 30 یا 40 سال پیدا ہونے والے یہ غلام، اصل ان کے والدین حبش کے رہنے والے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو مکے میں ہوتی ہے، ان کے والدین اصل حبشہ کے تھے. والد کا نام رباح ہے، اور بعض روایات میں ابو رباح کا جو ہے ذکر ہمیں ملتا ہے. والد کا نام رباح یا ابو رباح، اور والدہ جو تھی ان کا نام حمامہ.
اور جہاں تک بلال رضی اللہ عنہ کے والدین کے اسلام لانے کا معاملہ ہے، اہل علم نے کہا کہ والد کے اسلام لانے کی کوئی خبر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے شاید آپ انتقال کر گئے ہوں۔ رباح کے اسلام لانے کی کہیں صراحت نہیں ملتی ہے۔ جہاں تک آپ کی والدہ حمامہ ہے، حمامہ کی جہاں تک بات ہے، باقاعدہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض صحیح روایات اس حوالے سے وارد ہیں تو باقاعدہ والدہ اسلام قبول کرتی ہیں اور آپ کے فرزند اسلام قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ اور امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے کو نقل بھی کیا ہے کہ اسلام کیسے قبول کیا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی غار میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور غار سے باہر جھانک کے دیکھا، بھوک لگ رہی تھی کہ کچھ جو ہے انتظام ہو جائے، تو بلال رضی اللہ عنہ اپنی ایک بکری کے ساتھ ادھر گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کچھ جو ہے دودھ جو ہے دے دیجئے، فراہم کر دیجئے، بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا جو مبارک چہرہ تھا کہ انکار کرنا آپ نے گوارا نہ کیا۔ آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اس بکری میں جو دودھ ہے وہ میرا حصہ ہے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں، میں حصہ آپ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا ایسا مبارک چہرہ تھا کہ اللہ اکبر، اگر کوئی ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو سبحان اللہ، تو وہ اپنے دل سے کہتا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی دوستو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی بکری آپ کے حوالے کیا اور کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی پیالہ ہے؟ تو پیالہ آپ کے پاس پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد دودھ دہویا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سیراب ہوتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ سیراب ہوتے ہیں، اور بکری کے سلسلے میں دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ، سبحان اللہ، کہ بکری جس حالت میں پہلے تھی اس سے بہتر حالت میں ہو جاتی ہے اور بالکل فربا اور موٹی ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اور جب حضرت بلال لے کر جاتے ہیں اور اپنے آقا کے پاس، امیہ کے پاس، اس کے پاس بہت ساری جو ہے بکریاں تھی، بہت سارے جانور، ان میں سب سے زیادہ نمایاں جانور یہ جو ہے یہ بکری نظر آتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے، ابو جہل کا گزر جب بلال رضی اللہ عنہ کا آقا امیہ پر سے جب اس کا گزر ہوتا ہے، ابو جہل پوچھنے لگتا ہے اس بکری کو دیکھ کر، یہ تو بہت عجیب و غریب لگ رہی ہے، بہت موٹی لگ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگتا ہے امیہ کہ بلال ہی اسے جو ہے چگانے کے لیے لے جاتے ہیں، چرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو ابو جہل آگاہ کرتا ہے کہ ادھر محمد لوگوں کے دین کو بدل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غلام بھی ان کے جو ہے دین کو انہوں نے قبول کر لیا ہو۔ اس کے بعد امیہ نے حضرت بلال کو کبھی وہ بکری آپ کے حوالے نہ کیا۔ دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ کو پینے کے بعد اللہ کے نبی نے اسلام کو حضرت بلال کی خدمت میں رکھا اور کہا کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے اے غلام؟ تو بلال رضی اللہ عنہ جوانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہجرت سے 30 سال پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے گا جب اسلام قبول کرتے ہیں تو 20-22 سالہ نوجوان حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ دوستو، اسلام بالفور قبول کرتے ہیں۔ آپ نے اسلام لانے سے انکار نہ کیا، اس مجلس میں اسی مقام پر آپ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال سے امیہ کے بارے میں جانتے تھے بڑا ظالم ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے تو گویا کہ وہ ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت بلال سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ معاملہ اس طرح سے پیش آتا ہے، کیسے خبر ملتی ہے امیہ کو کہ اسلام قبول کر لیے، کہ خانہ کعبہ کے پاس اطراف میں بت رکھے ہوئے تھے، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل نامی بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبے کے پاس ایک مرتبہ جب ان بتوں کو دیکھتے ہیں تو طیش میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، جذبات میں آ کر آپ کہتے ہیں خواب و خسر من عبدکن۔ آپ نے ان بتوں سے مخاطب ہو کے کہا خواب و خسر من عبدکن، جو لوگ تمہاری پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ ناکام ہوئے، وہ نامراد ہوئے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں۔ صرف یہیں پر نہیں رکتے ہیں، بعض روایات میں اس بات کی صراحت ملتی ہے ہمیں کہ وہاں پر آپ جو ہے ان بتوں پر تھوکنے لگتے ہیں، اور بعض احباب نے اس منظر کو دیکھا، بالفور جا کے ابو جہل سے شکایت کی۔ ابو جہل اور چند لوگ امیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا غلام بددین ہو چکا ہے،
تمہارا غلام بددین ہو چکا ہے۔ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے دوستو، جب وہ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرے تو اسے کیا کہتے تھے کہ وہ بندہ بددین ہو چکا، اپنے باپ دادا کی روش اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو جہل کہنے لگتا ہے تمہارا غلام بددین ہو چکا ہے۔ امیہ کو جیسے ہی خبر ملتی ہے بلال کے پاس حاضر ہوتا ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دینا شروع کرتا ہے۔ دوستو جانتے ہیں آپ بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کتنا مضبوط تھا، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ صحیح روایات سے یہ واقعات وارد ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ امیہ کے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور ایک بھاری پتھر آپ کے سینے مبارک پہ رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کے دین کا انکار کرو، اے غلام محمد کے دین کا انکار کرو۔ ایسا راسخ ہو چکا تھا ایمان، ایسا مضبوط ہو چکا تھا ان کے دل میں ایمان۔ انہوں نے کہا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا اور محمد کے دین کا انکار کر نہیں سکتا۔ اسی پر آپ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ بلال کو دیکھا، بلال کو دیکھا کہ مکے کے چند اوباش نوجوان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن پر رسی ڈال کر اسے مروڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے عرب کی چلچلاتی دھوپ میں آپ کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ یہ بھیانک منظر میں نے دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو آزاد کر دیتا۔ حضرت ابو بکر کو خبر ملتی ہے اللہ کے نبی کی خواہش ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا جائے، تو امیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ایک بڑی قیمت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرتے ہیں۔ دوستو یہ بلال رضی اللہ عنہ نے آخر تک اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، بہت چمٹ کر رہے اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ جانتے ہیں اور معلوم کریں گے انشاءاللہ مدنی زندگی میں جب اذان مشروع ہوتی ہے، جب مدینہ پہنچنے کے بعد اذان مشروع ہوتی ہے، اذان جو ہے کا حکم، اذان دینے کا حکم دیا جاتا ہے نماز سے پہلے، تو آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خواب میں اور اذان کے کلمات آپ کو سکھاتے ہیں۔ عبداللہ بن زید کے ذریعے اذان کے کلمات سکھائے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سب سے پہلے جسے اذان دینے کے لیے کہتے ہیں وہ یہی بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن زید کو کہتے ہیں اذان کے کلمات سکھاتے جاؤ اور بلال سے کہتے ہیں کہ تم اذان دیتے جاؤ۔ اللہ کے نبی کے مؤذن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا کہ نعم الرجل بلال نعم العبد بلال، کیا ہی بہترین بندے ہیں یہ بلال۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا بلال سید المؤذنین، کل قیامت کے دن تمام اذان دینے والوں کے سردار ہوں گے۔ اور ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو اذان دیتے ہیں مؤذن حضرات، اللہ اکبر، کتنی عظیم خوشخبری آپ نے سنائی کہ ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی، اور ان کی گردنیں جب لمبی ہوں گی حشر کے میدان میں انہیں دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے یہ اللہ کے کلمات کو بلند کرنے والے لوگ تھے۔ دنیا میں اللہ کے کلمات کو بلند کرنے والے یہ مؤذن حضرات ہیں جن کی گردنیں لمبی ہوں گی، جو سب کے سب بلال رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کیے جائیں گے اور بلال رضی اللہ عنہ ان کی کمانڈری کریں گے، ان کے جو ہے امارت میں اور ان کی کمانڈری میں، ان کی لیڈرشپ میں سارے مؤذنین آپ کے پاس جو ہے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے اور وہاں پر حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوستو بڑی آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئیں، لیکن سبحان اللہ کبھی آپ نے دین محمد کا انکار نہ کیا، ذرہ برابر بھی آپ کی توحید میں فرق نہ آیا۔ ایسا مضبوط ایمان جو ہے ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی لیے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، یہ ابو بکر ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ عمر جیسی شخصیت، اللہ اکبر، امیر المؤمنین کا لقب پانے والی شخصیت، اسلام کے دوسرے عظیم خلیفہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کیا حضرت بلال کے متعلق؟ یہ ہمارے آقا ہیں، حضرت ابو بکر ہمارے آقا ہیں، ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، حضرت ابو بکر نے ہمارے آقا کو آزاد کیا۔
بلال رضی اللہ عنہ دوستو دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہ تھے، حبش کے رہنے والے تھے نا، حبش کے رہنے والے تھے، زیادہ جو ہے خوبصورت نہ تھے، آواز بڑی پیاری تھی۔ اہل علم نے آپ کی آواز کے متعلق لکھا ہے اگر کوئی بلال کی آواز سن لیتا کبھی بیزارگی نہ آتی، ایسی پیاری آواز اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبش کے رہنے والے اور حبش میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ایک روایت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے 4 جو ہے باتوں کا ذکر کیا، اسے غور سے سنیے آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا سابق العرب اسلاما، کہ اسلام لانے میں عرب میں سب سے پہلے میں ہوں، یعنی عرب میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ نے آگے اس حدیث میں فرمایا، جو دوسری بات آپ نے ذکر کی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلمان سابق الفرسی، اور ایران میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اور آگے تیسری بات آپ نے فرمائی وبلال سابق الحبشہ، کہ حبشہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وصہیب سابق الروم، اور روم میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ صہیب رضی اللہ عنہ ہیں۔ عرب میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے فارس یعنی ایران میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سلمان رضی اللہ عنہ، اور حبشہ میں جو سوڈان کا ایک علاقہ ہے حبشہ کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور چوتھی بات روم کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ صہیب رضی اللہ عنہ ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ حبش کے رہنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا جنت میں خدموں کی آہٹ اور آواز کو آپ نے سنا۔ دراصل یہ کس کی آواز تھی؟ فرشتے کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ہے، جو چلنے کی آواز۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت بلال سے تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم جنت میں آگے آگے چل رہے تھے؟ کہا بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی میرا کوئی قابل ذکر عمل نہیں ہے، بس میرا عمل یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اللہ اکبر میں 2 رکعت تحیۃ الوضو میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے دوستو، بہت مبارک عمل ہے یہ۔ ہمیشہ باوضو رہیے، آپ کی سوچ محفوظ رہے گی، آپ کا ذہن محفوظ رہے گا، آپ کی نگاہ محفوظ رہے گی، آپ کی زندگی میں صحت میں اللہ برکت دیں گے۔ جب بھی آپ جو ہے استنجا کو جائیں نا، وضو کر کے آنے کی کوشش کیجیے، اگر ممکن ہو سکے تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ پتہ نہیں دیکھیے دوستو کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے حق میں اللہ جنت کا فیصلہ کر دے، ہم نہیں جانتے ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہونا چاہیے جو صرف اللہ اور ہم جو ہے ان اعمال کو جانیں۔ کوشش کیجیے آپ، ورنہ زندگی میں ہم کچھ ایسے جو ہے اعمال نہیں کر پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم کہہ سکیں ان اعمال کو لے کر کہ شاید ہم جو ہے مغفرت کی امید کر سکیں۔ ایسے اعمال جو اپنے اندر پیدا کیجیے آپ، جیسے ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ذی الحجہ کے موقع پہ فرمایا تھا، ہماری عادت ہونی چاہیے ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے یہ عمل بھی کوشش کیجیے، ہمیشہ باوضو رہیے۔ رات میں 2 بجے استنجا کے لیے اٹھتے ہیں، الحمدللہ وضو کرنے سے آپ کی صحت متاثر نہیں ہوگی اور الحمدللہ صحت مند ہیں آپ، تو وضو کر کے الحمدللہ سو جائیے آپ، الحمدللہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے آپ، بہت مبارک عمل ہے آپ کا۔ بہرحال دیکھیے آخر بات یہ ہے، بلال رضی اللہ عنہ نے وفات رسول کے بعد کیا اذان دی کبھی؟ کہا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی مدینے میں۔ وفات رسول کے بعد حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنائے گئے، دیکھیے غور سے سنیے، آتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس بلال رضی اللہ عنہ اور پوچھتے ہیں، بار بار حضرت ابو بکر اصرار کرتے ہیں آپ ہی مؤذن رہیے، آپ ہی اذان دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا ہے پوچھئے۔ آپ نے پوچھا کہ اعتقتنی للہ او لنفسک، اے ابو بکر بتائیے گا آپ نے جو مجھے آزاد کیا مکے میں وہ اللہ کی خاطر آزاد کیا یا اپنے لیے آزاد کیا؟ اگر آپ نے اپنے لیے آزاد کیا تو آپ بتائیے، جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کی خاطر مجھے آزاد کیا،
ابو بکر نے کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کی خاطر آزاد کیا، اگر آپ نے اللہ کی خاطر آزاد کیا آپ مجھے مدینے سے جانے دیجئے، میں مدینے میں رہ نہیں سکتا۔ اتنی قربت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، جہاں بھی جاتے اللہ کے نبی سفر و حضر میں اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹ کر رہتے تھے۔ اور جہاں بھی آپ سفر کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیجئے، سبحان اللہ، اذان دینے میں پیش بلال رضی اللہ عنہ تھے دوستو۔ تو لہٰذا یہاں پر کہا کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیجئے، آپ مدینہ سے سیریا چلے جاتے ہیں، مدینہ سے سیریا چلے جاتے ہیں اور وہیں پر آپ رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک ضعیف روایت لوگ پیش کرتے ہیں، ہم وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جب آپ سیریا میں تھے اس موقع پر آپ نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے آپ سے پوچھا اے بلال تم نے میری قبر کی زیارت نہ کی، بڑی مدت ہو گئی، زمانہ ہو گیا، تم نے میری قبر کی زیارت نہ کی۔ اگلے دن فوراً آپ وہاں سے نکلتے ہیں سیریا سے اور مدینہ آتے ہیں، قبر رسول کی زیارت کرتے ہیں، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور جب آپ سے بار بار لوگ اصرار کرتے ہیں زمانے کے بعد آئے ہو اذان دیجئے، جب آپ اذان دیتے ہیں تو مدینے میں چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، سب کے سب رونے لگتے ہیں، عہد رسالت اللہ کے نبی کا زمانہ سب کو یاد آنے لگتا ہے۔ اہل علم نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ حسن درجے کی روایت کیا ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب آپ مدینہ سے سیریا جاتے ہیں تو سیریا میں آپ نے حضرت بلال سے ملاقات کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا حضرت بلال کو، آپ کی آواز اور اذان ہم سننا چاہتے ہیں، اذان آپ دیجئے۔ بارہا اصرار کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگتے ہیں۔ اذان دیتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، وہاں پر جو احباب موجود تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں ایک عجیب قسم کی تڑپ نظر آتی تھی، ایک عجیب قسم کی روحانیت تھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ کو یاد ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بیماری پھیلی تھی جس نے بہت سوں کو تباہ کر دیا، طاعون نامی ایک بیماری، کورونا کی طرح طاعون نامی بیماری اس دور میں پھیلی تھی، اس کی زد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ 20 ہجری میں بلال رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ زیادہ لمبی عمر آپ نے نہ پائی، 40-50 سال کے آس پاس آپ کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے۔ سیریا ہی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ انتقال کر جاتے ہیں دوستو۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے جب ہم ابتدائی دور کے مسلمانوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، بڑا عجیب و غریب تعلق تھا دوستو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہ نعمت ہمیں ملی ہے دوستو، ہم اس کی قدر کر لیں، بس ہمیں اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ یہ دین اللہ کی بڑی نعمت اور کتاب اللہ اللہ کا بہت بڑا انعام، صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے حق میں بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس تحفے کو ہم غنیمت جاننا چاہیے، کوشش کریں کہ ہم آپ کی زندگی کو معلوم کریں اور آپ کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں دوستو، سنتوں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کی اطاعت کرنا ہمارے شیوا بن جائے، یہی اس کلاس کا مقصد بھی ہے دوستو۔ جیسے الحمدللہ آپ حاضر ہو رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آنے والی جو ہے ہفتوں میں بھی آپ حاضر ہوں، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہاں تک جو ہے دعوت کا سری مرحلہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جہری دعوت کا جو ہے آغاز ہوتا ہے، جو اپنے اندر بہت سارے واقعات رکھتا ہے، اس جو ہے دور کو بھی ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، جیسے صحابہ اللہ کے نبی پہ قربان تھے ویسے آپ کی سنتوں پہ قربان ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، آپ کے گھر کے مسائل کو اللہ آسان فرمائے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کی کمائی میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں چین و سکون نازل فرمائے، ہر قسم کی آفت و مصیبت اور پریشانی اور بیماری سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، جو وقت یہاں کھپا رہے ہیں آپ اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ بار جو ہم نے سوال کیا تھا تو صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ بھائی انعام دے رہے ہیں، تو ابھی جو سوال ہم نے کیا تھا کوئی جواب دیں گے انشاءاللہ؟ وہ کون 7 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اعلان کیا؟ اور گزشتہ بار 2 سے 3 مرتبہ یہ جو ہے ہم کہے، اور آج بھی کچھ کہے ہم 2 سے 3 مرتبہ، وہ اگلی بار ہم پوچھیں گے انشاءاللہ۔
تو کلاس میں جو ہے غور سے سننا. کبھی کبھار میں 2 سے 3 مرتبہ کوئی بات دہراتا ہوں, وہ اشارہ ہے وہ کہ اگلی بار وہ سوال آئے گا, ٹھیک ہے جی. اگر عورتوں کی جانب سے اگر جواب ہے تو چٹھی دے کر بھیجیے, یا یہاں پر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیجیے انشاءاللہ. جو بھی صحیح جواب دیں گے ان کو انعام ملے گا انشاءاللہ. جی احسنت یا اخی, بولیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ, جی عمر رضی اللہ عنہ نہیں, عمر رضی اللہ عنہ نہیں. جی بولیے. یہاں بھی جواب آیا ہے ماشاءاللہ, تقریباً صحیح جواب ہے الحمدللہ. تقریباً ہے, ایک آدھ تھوڑی سی غلطی ہے. جی آپ نے کم از کم 5 نام بولیے انعام کے مستحق انشاءاللہ. لیکن آپ بہت ماشاءاللہ مبارکبادی کے مستحق ہیں الحمدللہ. اس محفل میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نا, الحمدللہ یہ خود بہت بڑی کامیابی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور کیا بولے آپ نے؟ بلال رضی اللہ عنہ, 2, اور تقریباً 5 لوگ ہیں. جی جی عمار رضی اللہ عنہ. تو آپ جواب دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. ہاں اچھا, عمار رضی اللہ عنہ, سمیہ رضی اللہ عنہا, صہیب رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ. الحمدللہ آپ انعام کے دائرے میں آ گئے. آپ ابھی 2 ہی نام ہیں بس الحمدللہ. کون؟ نہیں صفوان نہیں, صفوان تو فتح مکہ ہی. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو نہیں بھولنا, ہم اللہ کے نبی کو بھی ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کو ظاہر کرنے والے, ابو بکر رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ, صہیب رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ, سمیہ رضی اللہ عنہ. ایک نام باقی ہے. جی جی نہیں, وہ تو بول دیے. مقداد رضی اللہ عنہ. بارک اللہ فیکم. یہاں پر ماشاءاللہ جواب آیا ہے, بلال رضی اللہ عنہ, صہیب رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ, سمیہ رضی اللہ عنہ, مقداد رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ یہاں پر جواب ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھوڑ دیے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جواب دینے والے شیخ تھوڑا دیکھیے کون ہے, معلوم کیجیے. بارک اللہ فیکم. اس میں آپ کا نام ہے صاحب؟ زبیر صاحب. اچھا ماشاء اللہ. جی والد صاحب کا نام محبوب بادشاہ صاحب. اچھا تو گزشتہ بار جو سوال کیا گیا الحمدللہ, خاص کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے, وہ کون 6 خوش نصیب 10 مبشرہ کے صحابہ ہیں. تو خواتین کی جانب سے 20 ساجدہ سلمہ نے صحیح جواب دیا. تو کوئی آئیں وہاں سے کسی بچی کو بھیجیں. آپ ہیں, آئیے بیٹا. بارک اللہ فیک. یہ حوالے کر دیجیے, اللہ برکت دے. بارک اللہ فیک. اور اس مرتبہ جواب دینے والے ماشاءاللہ زبیر بن محبوب بادشاہ صاحب, آئیے. بارک اللہ فیک. ہلو یہ دے دو بیٹا, یہ جی دے دیجیے. بارک اللہ فیک. جی اور پھر خواتین میں آج صحیح جواب دینے والے
یاسمین اسید، جی دے دیجیے بیٹا، بارک اللہ فیک۔ اچھا ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی باذن اللہ۔ تو شکراً جی، چاہے تو خواتین جو ہے جا سکتے ہیں، بارک اللہ فیک۔ جی کوئی سوال ہو تو ایک آدھ سوال لیتے ہیں، کوئی سوال ہے کیا؟